بیمار امام کے خطبے کا اثر۔ حضرت نے اپنی تقریر ایسے پردرد لہجے میں، ایسے فصیح و بلیغ انداز میں فرمائی اور اس طرح اپنے آباء و اجداد کے فضائل و مناقب بیان کیے کہ در و دیوار مسجد سے آواز گریہ بلند ہو گئی، لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، ایک دوسرے کو دیکھتا تھا اور اہل بیت کی حالت زار پر متاسف تھا، یہاں تک کہ یزید ڈرا کہ کہیں یہ تقریر بڑھ کر اس کا تخت نہ الٹ دے۔ فوراً اس نے بڑھ کر مؤذن کو اشارہ کیا کہ اذان کہے۔ مؤذن نے اذان شروع کی اور حضرت خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے کلمہ اللہ اکبر کہا، حضرت نے فرمایا کوئی بھی اللہ سے بزرگ و برتر نہیں ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو حضرت نے فرمایا میرا گوشت پوست میرا خون اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے یزید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی رسالت کی شہادت اذان میں دی جا رہی ہے، بتا کہ یہ تیرے دادا ہیں یا میرے جد ہیں؟ اگر تو یہ کہے کہ تیرے جد ہیں تو جھوٹا ہے اور کافر ہو جائے گا، اور اگر یہ کہے کہ یہ میرے جد ہیں تو پھر تو نے ان کی عترت کو قتل کیوں کیا، ان کے بچوں کو، ان کے اہل حرم کو اسیر کیوں کیا؟ یزید کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب زینب کے خطبے کے بعد اس خطبے نے عظیم کام کیا۔ شام کے جاہل جنہیں اہل بیت کی طرف سے بالکل بے خبر رکھا گیا تھا، جب ان پر ان حقائق کا اظہار ہوا تو ان میں سخت بے چینی پیدا ہو گئی، اور یزید نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ اگر اہل بیت کو میں اسی طرح ذلت و خواری کے ساتھ قید خانے میں رکھوں گا تو شام کے عوام مجھ سے منحرف و برگشتہ ہو کر آل رسول کے طرفدار ہو جائیں گے، اور یہ بات وہ کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا اول تو ان قیدیوں کو کچھ سہولتیں دیں، اور جب اس کے خیال میں پانی سر سے اونچا ہونے لگا تو آل رسول کو رہا کر دیا گیا۔ اہل بیت کے مصائب جب عالم آشکار ہو گئے اور دمشق کے ہر شخص پر ان کی مظلومیت واضح ہو گئی، اور یزید نے جب انہیں عوام پر جھریوں کو دیکھا تو وہ حکومت کے نکل جانے کے خوف سے خون حسین سے بھی برات کا اظہار کرنے لگا، اور زبانی طور پر ابن زیاد کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر برا بھلا کہنے لگا، حالانکہ اس سلسلے میں اس نے نہ ابن زیاد سے کوئی بات پرس کی اور نہ اس کو کوئی سزا دی، بلکہ شرکائے قتل حسین کو بڑے بڑے مناصب عطا کیے۔ اہل بیت قید خانے سے عزا خانے میں۔ جناب زینب کی خواہش کے مطابق ایک مکان خالی کرایا گیا اور اہل بیت قید خانے سے وہاں منتقل ہوئے اور 7 روز تک اپنے شہیدوں پر ماتم کرتے رہے۔ تمام عورات قریش جو شام میں تھیں وہ سب کے سب پرسے کو آئیں۔ یہ حسین مظلوم کا پہلا عزا خانہ تھا جو یزید کی چھاتی پر قائم کیا گیا۔ شام سے روانگی۔ 7 روز متواتر گریہ و ماتم کے بعد 8ویں روز اہل بیت کا یہ قافلہ اس نعمان بن بشیر کی ہمراہی میں روانہ کیا گیا جس کو جناب مسلم کے ساتھ نرمی برتنے کی سزا میں کوفے کی گوردری سے معزول کر کے تغزیرات دمشق میں بلا لیا گیا تھا۔ سید ابن طاؤس نقل فرماتے ہیں کہ یہ قافلہ اول عراق گیا اور پھر مدینہ واپس ہوا۔ شیخ طوسی نیز علامہ کفعی نے تحریر کیا ہے کہ یہ قافلہ روز 40 سال دوم کربلا میں وارد ہوا، اور اسی روز جناب جابر بن عبداللہ انصاری بھی بغرض زیارت قبر حسین مظلوم وارد کربلا ہوئے تھے۔ یہ شہدائے کربلا کے سب سے پہلے زائر ہیں۔